السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سب کو رمضان بہت زیادہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان ہمارے لیے بہت زیادہ خوشیاں لے کر آئے، آمین۔ چلیں پھر آپ کو ایک دفعہ پھر چائلڈ مکس گیلری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں جو سٹوری لے کے آیا ہوں وہ ہے ایک کیٹ کی۔ ایک بلی ایک بہت ہی زیادہ امیر آدمی کے گھر میں رہتی تھی۔ وہ جو امیر آدمی تھا وہ بہت زیادہ بلی سے پیار کرتا تھا اور اسے رنگ برنگ کے کھانے بھی کھلایا کرتا تھا۔ ایک دن رات کو ایسا ہوا کہ دو چور ان کے گھر میں گھس آئے۔ بلی تو آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی سی آہٹ سے بھی اڑ جاتی ہے۔ بلی اٹھی اور وہ چوروں کے اوپر حملہ آور ہوئی۔ جیسے وہ چوروں کے اوپر حملہ آور ہوئی تو چور ڈر کے بھاگے۔ جیسے ہی چور ڈر کے بھاگے تو ایک خوبصورت سا گلدان نیچے گر گیا میز سے، اور اتنے زور سے گرا کہ مالک بھی اٹھ گیا۔ چور کیونکہ وہ بھاگ چکے تھے، صرف بلی ادھر تھی، تو مالک نے دیکھا کہ بلی نے ہی یہ گلدان توڑا ہے، کیونکہ گلدان کے پاس بلی ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ مالک نے اسے مارا اور اسی وقت اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ بلی بیچاری روتی ہوئی باہر چلے گئی گھر سے، اور آپ کو تو پتہ ہے کہ کتے جو ہوتے ہیں وہ بلی کو دشمن ہوتے ہیں۔ کتوں نے بلی کے اوپر حملہ کیا اور بلی بیچاری زخمی حالت میں گاڑی کے نیچے جا کے چھپ گئی، اور ساری رات وہ گاڑی کے نیچے ہی زخموں سے چور پڑی رہی۔ ساتھ والے گھر میں سے جب آدمی نکلا گاڑی سٹارٹ کرنے کے لیے تو اس نے نیچے اپنی گاڑی کے نیچے خون دیکھا۔ اس نے جھک کے دیکھا تو ایک بیمار سی بلی زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس نے بلی کو اٹھایا اور کہا، کیٹو آؤ میرے پاس، میری پیاری بلی، کہاں جا رہی ہو؟ آ جاؤ، آؤ آؤ آؤ۔ بلی چونکہ پہلے ہی زخموں سے چور تھی اور ڈری ہوئی تھی، وہ آ گئی اس کے پاس۔ اس نے ایک آدمی نے اسے اٹھایا اور ہسپتال لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے اس کا علاج کرایا اور وہ بلی تندرست ہو گئی، اور بڑے آرام سے وہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں چلے گئی۔ اس کے جو بچے تھے وہ بھی بلی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور اس کا بہت خیال رکھتے تھے، یعنی کہ وہ اس کے گھر کی ایک فیملی بن گئی تھی۔ بچے اسکول جاتے، بلی انہیں گیٹ پر الوداع کرنے کے لیے جاتی اور بہت خوش ہوتی۔ ایک دن بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی، اتنی تیز بارش ہو رہی تھی کہ جب وہ نیک آدمی اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کر آیا تو گیٹ بند کرنے لگا تو اس کا پاؤں سلپ ہو گیا۔ جیسے ہی پاؤں سلپ ہوا اور وہ بیچارہ فرش پر گر گیا۔ گرتے ہی اس کے سر پہ چوٹ لگی اور بہت زیادہ خون بہنا شروع ہو گیا۔ بلی بیچاری آئی پاس۔ بلی تو کچھ کر نہیں سکتی تھی، نہ وہ فون کر سکتی تھی، نہ وہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتی تھی۔ بلی بیچاری دوڑتی ہوئی اسکول کی طرف بھاگی۔ بڑی مشکل سے وہ اسکول کے اندر داخل ہوئی اور کلاس روم میں جا کے میاؤ میاؤ کرنی شروع ہو گئی۔ ٹیچر نے کہا، یہ بلی کس کی ہے اور کس وجہ سے یہ اسکول میں آئی ہے؟ چوکیدار اسے باہر نکالو۔ چوکیدار بڑے غصے میں، اے بلی چل یہاں سے بھاگ جا، تیرا کیا کام ہے ادھر آنے کا؟ بلی نہیں بھاگی اور کلاس کے پاس ہی چکر لگانا شروع ہو گئی۔ جب اس نیک آدمی کے بیٹے نے دیکھا کہ یہ تو بلی ہماری ہے، کوئی وجہ ہوگی جو یہ ہماری کلاس روم کے باہر چکر لگا رہی ہے، اس نے ٹیچر سے کہا، ٹیچر ضرور کوئی مسئلہ ہو گیا جس کی وجہ سے بلی میری کلاس میں آئی ہے۔ اتنی دیر ہو گئی لیکن یہ کبھی میری کلاس میں نہیں آئی، نہ ہی میرے پیچھے اسکول میں آئی ہے۔ ٹیچر نے کہا، چلو دیکھتے ہیں تمہارے گھر میں۔ ٹیچر اور وہ بچہ دونوں بھاگتے ہوئے اپنے گھر گئے تو دیکھا کہ ان کے جو بابا تھے وہ زمین پہ گرے ہوئے تھے اور خون میں لت پت تھے۔ جلدی سے انہوں نے ایمبولینس کو فون کیا اور ایمبولینس آ کے اس آدمی کو ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے بابا کی قسمت بہت اچھی ہے، اگر آپ 5 منٹ بھی اور لیٹ ہو جاتے تو آپ کے بابا کی ڈیتھ ہو سکتی تھی۔ وہ جو نیک آدمی تھا وہ تو پہلے ہی بلی کا بہت احسان مند تھا کہ اس نے اس کی جان بچائی، اس سے بھی زیادہ اس کا بیٹا بھی احسان مند ہو گیا اور اس نے بھی بلی کو بہت زیادہ پیار کیا۔ دیکھا کہ بلی نے کس طرح اپنے احسان کا بدلہ چکایا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جاندار
جو بھی ہو، وہ جانور ہو یا پرندے ہوں، ان کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ آپ کا احسان لازمی چکاتے ہیں۔ بلی بھی اپنے گھر میں اب خوش ہے، بچے بھی اپنے گھر میں خوش ہے، اور ایک جو آدمی ہے وہ پہلے سے زیادہ بلی کی خدمت کرنا شروع ہو گیا کیونکہ بلی نے اس کی جان بچائی تھی۔ تو پھر اب نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں، اور اگر کل انشاءاللہ تعالیٰ پہلا رمضان ہوا تو آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ رمضان مبارک ہو۔ چلیں ٹھیک ہے، پھر اللہ حافظ۔